ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اس نے ایک جھلک قبر انور میں حضور کو آرام کرتے ہوئے مٹی سجنے سے پہلے دیکھا۔ حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، حضور کے ساتھ جہاد نہیں کیا، حضور پہ پیسے قربان نہیں کیے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے مصافحہ نہیں کیا، دیدار کی تڑپ لے کے وہ جوان آئے تھے اور قبر انور میں حضور کو آرام کے لیے لٹا دیا گیا تھا۔ لیکن جب قبر انور میں لٹانے کے بعد پتا چلا کہ کوئی اندیکھا دیکھ کر جس نے نہیں دیکھا، زیارت نہیں کی، وہ زیارت کے لیے آیا ہے، وہ چہرے انور سے، چہرے مدحہ سے کفن شریف کا کپڑا ہٹا کر کے حضور کی زیارت کرا دی گئی۔ اس میں علماء میں دو گروپ ہو گئے، کسی نے کہا وہ صحابی ہے یا نہیں ہے، اس پر اختلاف ہو گیا، لیکن دونوں گروپ اس پر برابر متفق ہو گئے۔ کسی نے کہا صحابی ہے، کسی نے کہا نہیں ہے، لیکن اس کی بحث میں نہیں جاتا۔ البتہ وہ دونوں گروپ اس پر متفق ضرور ہو گئے کہ جس نے حضور کی قبر انور میں لٹانے کے بعد مٹی کو برابر کرنے سے پہلے ایک جھلک حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، اب ایک جھلک دیکھنے کی وجہ سے اس کا مرتبہ اتنا بڑھ گیا کہ ہزاروں غوث قطب اور ابدال بھی اب اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ جس نے ایک نبی کا چہرہ دیکھا، اس کا کہ ہزاروں قطب اور ابدال اس کے جس نے پوری زندگی دیکھا ہو، بار بار دیکھا ہو، ہر بار دیکھا ہو، جہاں کوئی نہیں ہوتا تھا وہ بھی صدیق اکبر مصطفیٰ جان رحمت کو تکتے رہتے تھے، بلکہ یوں کہتے تھے حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ آنکھیں میں آپ کو دیکھتا رہوں۔ جو ایک بار دیکھ لے تکبیر، نعرہ رسالت، سیدنا ابوبکر صدیق، جو ایک بار دیکھ لے، ایک بار وہ غوث و قطب اور ابدال سے ہزاروں درجے افضل ہو جائے۔ جس نے بار بار دیکھا، اور ایک منزل تو ایسے ہے کہ جہاں کوئی دیکھنے والا نہ تھا، ایک منزل تو ایسے ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہ تھا، وہاں صرف وہ صدیق نے دیکھا۔ وہ منزل کون سی تھی؟ غار کا دہانہ تھا، غار کی تنہائیاں تھی۔ لوگ کہتے ہیں حضور غار میں چھپنے کو گئے، چھپنے کو، یہ سیرت بیان کر رہے ہیں ملا جی، چھپنے کو گئے۔ ارے جو تلواروں کے سائے سے نکل جائے، وہاں کون سے چھپے تھے؟ وہ تو کھڑے تھے نا، ہاتھوں میں تلوار لے کر کڑے بنا کر محمد کو جانے نہیں دیں گے، جانے نہیں دیں گے۔ آپ کہتے ہیں وہ چھپنے گئے تھے، تو یہاں کون سا چھپنا تھا؟ وہ تو دشمن سامنے کھڑے، حضور جا رہے ہیں، ان کے اوپر مٹی پھینک کر کے جا رہے، مٹی ڈال کر کے جا رہے، وہ نہیں دیکھ پا رہے حضور علیہ السلام کو۔ کیوں نہیں دیکھ پائے تھے پتہ ہے؟ اس کا فلسفہ بھی امام احمد رضا 1400 سالہ احادیث کا نچوڑ یوں بیان کرتے ہیں۔ کیوں نظر نہیں آئے حضور ان دشمنوں کو؟ کہتے ہیں جان ہے، حضور کیا ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ جان ہے، حضور کون ہے؟ کبھی اپنی جان بھی دیکھی ہے؟ بولو، جب اپنی جان نہیں دیکھی تو جان ایمان کو کوئی کیسے دیکھ سکتا ہے؟ جان ہے، جان کیا نظر آئے؟ کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ جان ہے، وہ جان ہے، بلکہ کیسی جان ہے؟ کائنات کی جان ہے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو وہ دشمن گھیرے کھڑے تھے، حضور کا گھر گھیر کر کے کھڑے تھے۔ حضور نکلے پڑھتے ہوئے سورہ یاسین کے نظر نہیں آئے حضور، تو وہاں چھپے کیوں؟ حضور چھپے تھے، چھپے نہیں تھے، مقصد یہ تھا کہ ہجرت ہی نہیں ہو رہی ہے، اب وصال کی تمہید بھی لکھی جا رہی ہے۔ باب وصال کی تمہید ہے حضور کی ہجرت، یعنی مکہ صرف نہیں چھوڑ رہے ہیں، اب ظاہری طور پر دنیا سے بھی جانا ہے، تو جانا ہے تو اپنی جگہ کسی کو کھڑا بھی کرنا ہے، اپنی جگہ کوئی کھڑا بھی ہونا ہے۔ حضور دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد سب سے زیادہ وہ روتا ہے جس کو پیار زیادہ ہوتا ہے،
جس کو محبت زیادہ ہوتی ہے، 4 بیٹے ہیں باپ کے، 10 بیٹے ہیں باپ کے، چھوٹا بیٹا بہت ہی رو رہا ہے. کیوں بہت رو رہا ہے؟ پیار زیادہ ہے، بہت پیار ہے. چلے پیار تو سارے بیٹوں کو ہے لیکن قربت زیادہ ہے. پیار سب کو برابر ہے لیکن چلو قربت زیادہ ہے. وہ زیادہ رو رہا ہے، کیسے رہوں گا ابا کے بغیر، کیسے رہوں گا، بے ہوش ہو رہا ہے، ہوش کھو رہا ہے. حضور علیہ السلام کو خیال تھا قربت تو سب سے زیادہ اسی کو دی ہے. بچپنے سے ساتھ رہا ہے، اتنا ساتھ رہا کہ بچپنے میں بھی میرے ساتھ، سفر میں بھی میرے ساتھ، ہر جگہ میرے ساتھ ساتھ. کوئی جنگ ایسی نہیں جہاں سے ابو بکر صدیق غائب ہو، کوئی جنگ نہیں ایسی، کوئی سفر نہیں ایسا جہاں سے صدیق اکبر غائب ہو، کہیں نہیں. کوئی چیٹنگ اگرچہ کر لیں لیکن بات نہیں، بیان کرنے میں کوئی چیٹنگ کر. ہم اہل سنت اللہ کا شکر ہے جب فضائل اہل بیت بولتے ہیں تو پھر ہم دل بڑا کر کے بولتے ہیں کیونکہ ہمارے دل میں وہی ہے. اور جب فضائل صحابہ بولتے ہیں تو بھی دل بڑا کر کے بولتے ہیں، اس لیے کہ ہم کچھ لے دے کر تھوڑی بیٹھتے ہیں. تو جو ہمیں کمیٹی والوں کا خوف ہو یا پبلک کا خوف ہو یا کسی اور کا خوف ہو، ہم اپنے مسلک کو جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بولتے ہیں. اگر فضائل اہل بیت بیان کرنے پر کوئی ہمیں رافضی کہتا ہے تو کہتا رہے، اللہ کی عدالت میں وہ جواب دے گا. اور فضائل صحابہ بیان کرنے کے جرم میں کوئی ہمیں ناسبی کہتا ہے تو کہتا رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گا. واللہ ہم نہ ناسبی ہے نہ رافضی ہے، ہمارا مسلک وہ ہے اہل سنت کا ہے. بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے، اطاعت رسول اللہ. امام شافعی نے کہا ہمارے ساتھ مسئلہ یہی ہے. امام شافعی کہتے ہیں جب ہم اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو رافضی دکھنے لگتے ہیں، اور جب ہم صحابہ کے فضائل پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ناسبی دکھنے لگتے ہیں، خارجی دکھنے لگتے ہیں. یہ حالات ہیں لوگوں کے. لیکن واللہ ہمیں کسی سے کیا غرض، ہمارا مسلک 4 یار والا مسلک ہے، پنجتن پاک والا مسلک. ہم جہاں 4 یاروں کو مانتے ہیں وہی پنجتن پاک کو ہی مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے. اس لیے کہ ہم نہ ایران والے ہیں نہ ہم سعودی والے ہیں. ہمارا دونوں حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا تعلق تو مدینے کی سرکار سے ہے، ہمارا تعلق تو عبد القادر جیلانی سے، ہمارا تعلق تو داتا علی حجوری سے ہے. داتا صاحب فرماتے، داتا صاحب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں ہر کتاب کو مشکوک کرو گے کہ کشف المحجوب بھی مشکوک ہو گئی. داتا صاحب کہتے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہے، کوئی مرید نہیں ہے. یہ علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، علی کا بیٹا کہہ رہا ہے، داتا علی حجوری کہہ رہے ہیں رسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہے. کشف المحجوب کہہ رہے، اٹھا کر کے دیکھو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور چھپنے گئے. ہم چھپنے کی بات نہیں کرتے. وہ جب چاہیں اپنے آپ کو دکھا دیں، وہ جب چاہیں اپنے آپ کو چھپا لیں. اگر وہ چاہیں تو عائشہ صدیقہ سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں. ہاں ہے ایسی بات. اٹھا کر دیکھو شفا شریف، شفا اٹھا کر کے دیکھو. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ آئی، آنے کے بعد کہا السلام علیکم. کہا من انت، تو کون ہے، تو کون ہے؟ کہا میں تو عائشہ ہوں. کہا من عائشہ، یہ عائشہ کون ہے؟ کہا بنت صدیق. یہ صدیق کون ہے؟ رو پڑی. حضور تو مجھے ہی نہیں پہچان دے. فوراً گئی ابا کو لے آئی. صدیقہ السلام کے حضور نے جواب دے مسکرایا. اس کی حضور تھوڑی دیر پہلے آئی تھی تو اب تو مجھے بھی نہیں پہچان لیتے. فرمایا عائشہ، عائشہ آٹو پہر میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جہاں میں ہوتا اور میرا اللہ ہوتا ہے اور وہاں کوئی نہیں ہوتا، نہ کوئی نبی نہ کسی فرشتے، کسی کو گنجائش نہیں ہوتی، صرف ہم اور وہ ہوتے. لوگوں کو ایک معراج پر تکلیف ہے. حضور کہتے ہیں کہ ہر 24 گھنٹے میں، ہر 24 گھنٹے میں کچھ ایسے لمحات ہیں جہاں بیٹھ جائیں. یہ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے نا، موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے ہیں، لیکن یہ موسیٰ نہیں ہے جہاں طور پر جانا ہو. یہ جہاں بیٹھے وہی رشک طور ہو جاتا ہے. ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.